34 دفعہ ہم سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک تو وہ وظائف ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کر دیا کہ پابند اتنا کر اتنا پڑھنا ہے، جی 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 اس میں تو ہم کمی پیشی نہیں کریں جی گے۔ جی جی یا کہارو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے وہ بزدلہ پن، وہ خوف، وہ کیفیت، وہ سارا جو آپ ڈر رہے ہیں اندھیرے سے، کبھی لوگوں سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے کچھ نام اللہ تعالیٰ کے اس مسئلے کے لیے نہیں، سوٹ نہیں، کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے۔ تم کسی بھی ناموں کے ساتھ مجھے پکار سکتے ہو، میرے سارے نام ہی بہت اچھے ہیں۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے جو ہواؤں میں اڑتا تھا، اب آپ نے کہا اس کو آئے گا، ماروں گا، اس کو کاٹوں گا، اس کو سزا دوں گا، وہ آ گیا، اس نے خبر دی، اس نے کہا میں تو ایک عجیب کہانی دیکھ کے آیا ہوں۔ دیکھ کے آئے، ہاں جنوں پہ بادشاہ تھے، انسانوں کے بادشاہ تھے، پرندوں کے بادشاہ تھے، حشرات الارض ان کی بولی بھی جانتے بولے بھی تھے۔ جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، انک انت الوہاب، اللہ میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں نا، تیری قدرت میں ہے، قدرت تیرے میں، اختیار میں، تو اختیار، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ہاں۔ تو دے گا، اللہ نے دی۔ 34 دفعہ ہم سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ صرف اللہ اکبر کیوں 34 دفعہ ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت کا حکم دیا، کوئی لاجک بھی تو ہوگا نا، آپ سے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہاں جی، اطاعت تو میرے جیسا ہوگا نا، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، نہیں ایک ٹھیک ہے اس میں میں آپ ہم کا سوال آپ آگے چلا رہا ہوں۔ ہاں ایک تو وہ وظائف ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کر دیا کہ پابند اتنا کر اتنا پڑھنا ہے، جی 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 اس میں تو ہم کمی پیشی نہیں کریں جی گے۔ جی جی سنت ہمیں یہی ہاں سکھاتی ہے۔ جی ہاں جی ایک ہے الگ سے آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے خوف بڑا آ رہا ہے، میں ڈر جاتا ہوں، میں سویا تبک جاتا ہوں، جی جی میں آپ کو کہتا ہوں یہ دعائیں ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی چھوٹا سا وظیفہ مجھے اللہ کے ناموں میں سے بیان کر دیں۔ اب میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ یا کہارو پڑھا کریں، یہ بڑا وظیفہ ہے، 500 مرتبہ یا کہارو پڑھیں۔ پھر میں کہوں گا جلالی نہ آئے گا تو نہیں اسے نہیں، کہنا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اب آپ کا تصور کیا ہے نا، تصور ہے، ہاں میری بالکل صحیح، بات سنیں، آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ خوف ختم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے اپنا خوف جلانے کے لیے، اپنے اندر جو وہ آپ کو ہر وقت اینزائٹی ہے وہ اس بزدلی کو اور ختم کرنے خوف کے ہے نا، جلالی تو ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں۔ یا کہارو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے وہ بزدلہ پن، وہ خوف، وہ کیفیت، وہ سارا جو آپ ڈر رہے ہیں اندھیرے سے، کبھی لوگوں سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے یا کہارو کا آپ کے اندر اثر آنا شروع ہو جائے گا، تھوڑے سے آپ حوصلہ آپ کے اندر آ جائے گا، اس میں کوئی اب آپ کہیں جی یہ 500 کی تعداد حدیث سے ثابت کرو، تو میں ثابت نہیں کر سکتا، تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ اپنا تجربہ آپ 400 پڑھیں گے تو میں آپ کو کون سا فتویٰ لگا رہا ہوں کہ آپ نے میری نافرمانی کی ہے؟ اگر آپ 600 مرتبہ پڑھیں گے تو میں کون سا فتویٰ لگا رہا ہوں؟ میں تو نہیں، کوئی فتویٰ فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 دفعہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک اور صاحب بھی آئیں ان کو آپ بتائیں تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں یار آپ 500 دفعہ نہیں پڑھیں، ایسے آپ ہوتا 400 دفعہ ہے، پڑھیں ہاں ایسے ہوتا ہے۔ یا 300 دفعہ پڑھیں، اب مثلا 100 آپ ہی دفعہ آئے پڑھ لو آپ کہتے ہیں میں نے 500 مرتبہ نہیں پڑھنا، تو میں آپ کو کہتا ہوں نہیں، میں تو کہہ نہیں رہا، میں تو جب آپ کے پاس آؤں گا تو آپ جو کہیں گے میں تو ہاں، ماننے کے لیے یہ سبمیشن جو ہوگی نا۔ اللہ والا بندہ ہوتا ہاں ہے نا، جی اللہ والا، ہاں جی جو اللہ نے جس کو آگے روحانیت دی ہے، ہاں جی اس کو ایک سمجھ بھی دیتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آپ نے ایسے کرنا ہے، اگر آپ ایسے کر لو گے تو اس کی زبان سیف ہوتی ہے، ہاں یہ جی ایک ڈیفینیشن الگ کریں گے پھر۔ ہاں اچھا وہ اس کا کیا ہے، آپ نے اس کی بات مان لی، اس کی دعا آپ کے ساتھ شامل ہوگی، ساتھ شامل ہوگے، اب اللہ وہ اس کی دعا ہے کہ یا اللہ، یہ اب وہ اٹھ کے گیا، وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو آپ کا نام اتنی مرتبہ کہا ہے، اللہ تو اس کو صحت دے دے۔ سے دے اب وہ اس کی پابندی کرتا ہے، اس کے علم سے، اس کے مرتبے کو سمجھ کے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کے چہرے پہ دیکھ کے کہ واقعی اللہ والا ہے اور اس کی عزت کر رہا ہے، اور وہ پڑھتا ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ اس کے ساتھ مدد کر، تو یہ دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ اور کوئی دعائیں مسئلہ شامل نہیں، ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی ان باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو سی دعائیں آ رہی ہوتی ہیں نارملی ان کے اوپر ان کے ریفرنسز نہیں لکھے ہوتے ہیں، تو آپ کو لیفٹ ریفرنس ڈھونڈنا پڑے گا کس طرح سے ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مختلف کمبینیشن جو ہیں وہ لوگوں کے لیے آج کل دیے تو ہوتے ہیں مشکل اس نہیں میں، ہے، آپ کوئی بھی عربی تو عبارت تو وہ تو خیر اس میں تو وہ آپ سوشل میڈیا سے کوئی بھی آپ وظیفہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے پڑھ ہیں، سکتے ہیں، کوئی عرض پڑھ نہیں، سکتے ہیں، جو کوئی ایسا قرآن سے حرج ثابت نہیں ہے، ہے اس میں۔ حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی عرض اور نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بوائے ٹائپ کو سوٹ کرتا ہے، کچھ نام سوٹ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں میرا ہے تو اس میں۔ علم ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، ناموں کے اندر کچھ نہیں۔ اب نام دیکھو، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے وہ۔ ہاں نہیں بندے کی باڈی ٹائپ میں کے حساب سے جو ہے کچھ نام اللہ تعالیٰ کے اس کو جو ہے اس مسئلے کے لیے نہیں سوٹ نہیں، کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے، ایما اس میں ایسا تدعو کوئی نہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ نے خود ضابطہ حیات بیان کر دیا، میرے سارے نام بہت اچھے ہیں، تم کسی بھی ناموں کے ساتھ، جو بھی تمہیں پسند آئے، تم کسی بھی ناموں کے ساتھ مجھے پکار سکتے ہو، میرے سارے نام ہی بہت اچھے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سارے جو انبیاء گزرے ہیں وہ ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے رہے ہیں نا،
کچھ کا وظیفہ بھی ہے بسم اللہ تھا، کچھ کا یا حی قیوم تھا، کچھ کا باقی تھا اس میں، تو وہ بھی سب کے ساتھ تو نہیں کرتے رہے، انہوں نے کچھ اسپیسیفک وہاں پہ انہوں نے کی ہے ہاں، ان کے آپ لیے کا اپنے سوال لیے یہ ہے اپنے کہ حساب کچھ سے کیا قرآن و اس میں۔ حدیث میں ہاں اسپیشل جی، وظیفے ہیں، بالکل ہیں۔ ہاں جی، میں ہاں ایک جی، وظیفے کی آپ جی کو جی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ہم اپنی بات آگے چلاتے آگے ہیں۔ چلاتے ہیں۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے جو ہواؤں میں اڑتا تھا، اب اس کے لیے ایک وہ پورا، اب وہ جو جس تخت پہ وہ بیٹھتے تھے وہ کتنا ہوگا، آپ نے کوئی پڑھا کہیں؟ جی میں نے کچھ بڑا سنا تو ہے تھوڑا سا اس میں، کیونکہ اس وہ پہ پورا اس کا ساری فوج ہوتی پوری تھی، فوج ساتھ آتی تھی، ہاں جی، پورا ایون وہ کہ آپ نے تخت نہیں تھا، وہ پورے کا پورا ایک ایک محل تھا۔ شہر ہی اڑتا تھا۔ ہاں، ہاں، اچھا، وہ شہر ہی ایک اڑتا پوری تھا۔ ایک واقعہ آپ نے قرآن میں ہدہد کا سنا ان کا؟ جی بالکل بالکل وہ ہدہد غائب ہو گیا تھا، وہ جی ہدہد کا کام کیا تھا کہ وہ زمین سے دیکھتا تھا کہ یہاں پانی، یہاں پڑا کر لو، پانی کے لیے پینے کے لیے زمین سے پانی نکل آئے پانی گا، نکلا اس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ ہاں جی، اب وہ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا پرندہ کہاں ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو غائب ہے۔ غائب ہے۔ اب آپ نے کہا اس کو آئے گا، ماروں گا، اس کو کاٹوں گا، اس کو سزا دوں گا، ہوں، وہ آ گیا، اس نے خبر دی، اس نے کہا میں تو ایک عجیب کہانی دیکھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آئے، ہاں سارا واقعی اس نے جی سنایا۔ جی اچھا، اب اس پیغمبر علیہ السلام کا وظیفہ کیا تھا؟ ہوں، جنوں پہ بادشاہ تھے، انسانوں کے بادشاہ تھے، پرندوں کے بادشاہ تھے، حشرات الارض ان کی بولی بھی جانتے بولے بھی تھے۔ جانتے تھے۔ وہ کیسے ملا ان کو سارا؟ ان ہاں کا جی اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ سواد ہے، سواد، جی 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 اس میں واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی۔ اب قرآن ایسی کتاب ہے طبیان لکل شیء، اللہ ہر اکبر، چیز اللہ نے اللہ وعدے کی ہوئی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کوئی وہ وظیفہ کرنا چاہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد انک انت الوہاب، یہ اللہ وظیفہ تھا ان اکبر، کا۔ اللہ اکبر۔ وظیفہ کیا تھا؟ رب اغفر لی۔ آپ نے کہا نا کچھ نبی کیا پڑھتے تھے، ٹھیک کہا آپ نے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ اب وظیفہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، دعا کیا کی، وہب لی ملکن، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ انک انت الوہاب، اللہ میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں نا تیری قدرت میں ہے، تیرے قدرت میں، اختیار میں، تو اختیار دینا چاہے میں، تو دے سکتا ہے، ہاں، تو دے گا، اللہ نے دی۔ اب وہ وظیفہ کیا تھا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ رب اغفر لی پڑھیں آپ 700 مرتبہ۔ اب پھر وہی بات، یہ میرا ایک تجربہ ہے، تجربہ ہے۔ مجھے میرے استاد صاحب نے بتایا تھا ایک وقت میں 700 مرتبہ۔ جو آدمی فقیر ہے، تنگ دست ہے، تنگ حال ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے، بادشاہانہ زندگی گزارنا، زیادہ لمبا نہ پڑے، 7 تسبیحاں پڑھے، پھر مرتے دم تک چھوڑنا نہیں وظیفہ، پڑھتا رہے بس 7 اللہ تسبیحاں، اور کتنا، کسی 10، ٹائم پہ بھی جب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، نہیں، مگر دن کے کسی ٹائم پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھے، کوئی پابندی کوئی نہیں۔ پابندی نہیں ہے۔ 7 تسبیحاں پڑھ لے پہلے دن ہی، اللہ کے فضل سے آج شروع کی نہ پڑھائی، پہلے دن ہی رنگ لگنے شروع ہو جائیں گے، اور پڑھ کے اللہ دیکھو، اکبر، اللہ اکبر، صرف رب اغفر لی۔ صرف مکمل وظیفہ ہے رب اغفر لی۔ ایک آدمی آپ کو کسی نے گزند پہنچایا، تکلیفیں دی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کے پاؤں میں گر جاتا ہے، حضرت صاحب معاف کر دو، آپ کہتے ہیں یہ گر گیا، یہ میرے سامنے جھک گیا، آپ کہتے ہیں چل تجھے معاف کیا۔ معاف کیا۔ جو اللہ کو کہے رب اغفر لی، پھر اللہ میرے سحری پوشیدہ باطنی اگلے پچھلے اللہ سارے گناہ اللہ تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، اتنی تو بڑی مجھے معاف کر دے۔ سبمیشن، اتنی بڑی اب اللہ سبمیشن، جب سرنڈر، آپ جس کو معاف کر دیں گے پھر اس سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا، خوش ہوں تو گے۔ اللہ خوش ہو کے دے گا آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر۔ کسی کی دعا قبول نہیں نہ ہو رہی، وہ دعا میں استغفار پہلے کرے، پھر دعا قبول ہوگی۔ پھر دعا قبول ہوگی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ۔